بیٹا پہلی غزل کا مصطفی ہمدانی کی پہلی غزل کا آج دوسرا شعر ہم نے پڑھنا ہے۔ بڑے اہم شاعر ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ غالباً تیسرا پڑھنا ہے، دوسرا نہیں، کل پہلے دو پڑھے تھے، آج تیسرا شعر پڑھنا ہے۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ۔ نازک مزاج سے مراد ہے حساس طبیعت کا مالک، یعنی کہ معمولی بات کو بھی برداشت نہ کرنے والا۔ چمن سے مراد باغ ہے، اور خندہ گل سے مراد پھولوں کی ہنسی ہے، پھولوں کی مسکراہٹ ہے، پھولوں کا کھلنا ہے، اور حزین سے مراد غمگین ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا: نازک مزاجی کے باعث نازک مزاجی کے باعث مزاج پر پھول کا کھلنا بھی گراں گزرتا ہے۔ نازک مزاجی کے باعث پھول کا کھلنا بھی گراں گزرتا ہے، یا اگر اسے مزید آسان کرنا چاہیں تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں: مزاج پر پھول کا کھلنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی کہ مزاج پر پھول کا کھلنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ تو وضاحت طلب شعر میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ آرائی اردو شعر و ادب میں ایک صنف ہے۔ شعراء حضرات بعض اوقات بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور ان کی ایسی دلیل کو انسانی عقل ماننے سے گریز کرتی ہے۔ تو یہاں بھی شاعر نے اپنی نازک مزاجی کو مبالغہ آرائی کے ساتھ یا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ میں اس باغ میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ پھول کے مسکرانے اور کھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ میرے لیے بوجھ بنی رہی۔ یعنی کہ میری نازک مزاجی پھول کے کھلنے کو بھی برداشت نہ کر سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نازک مزاج شخص جب بھی پھول کھلتا ہوا دیکھتا ہے یعنی کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ خندہ گل سے نازک مزاج انسان کی نیند میں
بعض اوقات خلل پڑتا ہے۔ تو اب یہ کیونکہ غزل کی روایت ہے، بعض اوقات ہمارے شعراء علماء محبوب کی نزاکت کو بھی ایسے بیان کر دیتے ہیں، تو محبوب کی نزاکت کے حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک شعر تھا، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول۔ دوسرا مصرع، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ تو ہو سکتا ہو کہ شاعر نے یہاں پھول کی مسکراہٹ کو اپنے محبوب کے لیے تکلیف دہ قرار دیا ہو، کیونکہ عموماً ہمارے شعراء محبوب کی نزاکت کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتے آئے ہیں، یعنی کہ محبوب جو ہے خندہ گل کی وجہ سے محبوب کی طبعی نزاکت پر اثر پڑتا ہے، یعنی کہ محبوب اس قدر نازک مزاج بن کر سامنے آتا ہے کہ وہ پھول کی ہنسی کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب اگر ہم حقیقت میں دیکھنا چاہیں تو یہ دنیا تضادات کی حامل ہے، یہاں پر روشنی کے مد مقابل تاریکی ہے، ہنسی کے مد مقابل آہ و فغاں ہے۔ تو ان تضادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ہر چیز کی اہمیت اس کی متضاد چیز کی وجہ سے ہے، یعنی کہ سفیدی کی اہمیت اس لیے ہے کہ سیاہی کا وجود ہے، خوشی اور مسرتوں کا ادراک اس لیے ہے کہ دنیا میں غم موجود ہے، یعنی کہ یہ دنیا تضادات کی حامل ہے۔ اب انسانی دل بہت نرم و نازک اور حساس ہے، انسانی دل زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات، حادثات اور جذباتی مراحل کا بڑی شدت سے اثر قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری طور پر مخصوص مزاج کی حامل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ فطری طور پر ہنس مکھ ہوتے ہیں، خوش طبع ہوتے ہیں، تو بعض رونی صورت کے حامل ہوتے ہیں جو ہر بات میں غم کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض طبیعتیں چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی واقعے کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتی ہیں، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑے حادثے یا واقعات پر
رد عمل کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یعنی ان طرح طرح کی طبیعتیں اور مزاج رکھنے والے لوگوں میں ایک بات مشترک ہے کہ ہر آدمی اپنی طبیعت کے برعکس چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ یعنی کہ بھوکے اور پیاسے کو کھانے پینے میں مشغول لوگ اچھے نہیں لگتے۔ رنجیدہ انسان کو کسی ہنسی مذاق کرنے والے کو رنجیدہ انسان کسی ہنسی مذاق کرنے والے کو برداشت نہیں کرتا، اسے دور بھاگتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہی بات ہے، مومن کا شعر ہے، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ تو اب اس شعر میں انسانی زندگی کے اسی نفسیاتی پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو بھی شخص زیادہ نازک مزاج ہوتا ہے، جب تک وہ باغ میں رہتا ہے، چمن میں رہتا ہے، پھول کے کھلنے کی آواز اس کے دل پر گہراں یا بوجھل گزرتی ہے اور وہ حزن و ملال کا شکار رہتا ہے۔ حقیقت میں انسان خود رنج و الم میں مبتلا ہو تو پھر سیر و تفریح اور دلکش مناظر اس پر متضاد اثر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب انسان کے دل کی دنیا اداس ہو تو پھر باہر کی دنیا بھی اداس محسوس ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو پھر ایسے انسان کا ایسے دلکش مناظر سے دل نہیں بہلتا، بلکہ وہ کڑتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پھولوں کا کھلنا، کلیوں کا چٹکنا، ہر نفیس طبیعت شخص کے لیے باعث فرحت ہوتا ہے، کیونکہ پھولوں کے رنگ، تازگی اور شادابی سے آنکھیں لطف اٹھاتی ہیں، پھول کی خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے۔ لیکن غم زدہ انسان کو ایسے فرحت انگیز منظر میں بھی خوشی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی افسردگی میں اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو غالب نے بڑے ہی عمدہ الفاظ میں یہی مضمون باندھا۔ غالب فرماتے ہیں، غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ ہو، غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ ہو۔ دوسرا مصرع،
مجھے دماغ نہیں خندہ ہے بے جا کا، مجھے دماغ نہیں خندہ ہے بے جا کا۔ تو مختصراً شاعر نے واضح کیا کہ مجھے اس دنیا میں اس قدر مصائب و شدائد کا سامنا رہا، کیونکہ میں ان دکھوں اور مصیبتوں کے تسلسل کی وجہ سے بہت حساس اور نازک مزاج ہو گیا۔ اس لیے معمولی سے معمولی بات بھی مجھے ناگوار لگتی ہے اور میرے لیے مزید رنج و پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ وہی بات بڑا زبان زد عام شعر ساغر صدیقی کا، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے اس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔